السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں. آج ہمارا موضوع وہ حدیث ہے جسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خادم جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ اور دیگر کئی ائمہ کرام نے اپنی اپنی احادیث کی کتب میں جگہ دی ہے. یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. اس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاث من کن فی وجد حلاوۃ الایمان. تین خوبیاں جس شخص میں ہوں گی، تین خصلتیں جس آدمی میں ہوں گی، وجد حلاوۃ الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لے گا، وہ ایمان کی لذت کو پا لے گا، اسے ایمان کا لطف ملے گا. وہ آدمی جب عبادت کے لیے کھڑا ہوگا تو اللہ کی عبادت کرنے کا اسے مزہ آئے گا. دائیں بائیں دیگر لوگ اس عبادت سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اس عبادت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے، جبکہ یہ چاہے گا کہ یہ عبادت اور طویل ہو جائے، کیونکہ ایمان کی لذت محسوس کر رہا ہے. یہ تین چیزیں جس آدمی میں ہوں گی، اس پہ اللہ کی راہ میں جب کبھی مصائب آئیں، مشکلات آئیں، تو ان مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پریشان نہیں ہوگا، تنگ نہیں ہوگا، بلکہ تب بھی لذت محسوس کرے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشیں ہیں، میں صبر کروں گا اور اس کے بدلے میں مجھے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا. ایمان کی لذت محسوس کرنا کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اذان ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں لیکن ان کا دل مسجد میں ہوتا ہے. چاہتے ہیں کہ جلدی سے مسجد میں پہنچ جائیں، اذان دینے کا موقع مل جائے، نفل پڑھنے کا موقع مل جائے، اذان اقامت کے مابین دعا کرنے کا موقع مل جائے. دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والد کے کہنے پہ، کسی بڑے کے کہنے پہ، کسی دوست کے کہنے پہ مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن دل نہیں لگتا. توجہ کاروبار کی طرف ہے، دھیان کسی میچ کی طرف ہے، سوچ رہے ہیں کسی الیکشن کے بارے میں، چاہتے ہیں کہ کب مسجد سے جان چھوٹے اور وہاں پہنچ جاؤں جہاں میرا دل لگا ہوا ہے. یہ وہ بدنصیب ہے جس نے ایمان کی لذت نہیں پائی، جس نے ایمان کی شیرینی نہیں پائی.
اور جو آج کی حدیث ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی وہ یہ نعمت حاصل کر لے گا، یعنی کہ اسے عبادت کرتے ہوئے لطف آئے گا، مزہ آئے گا، اس کا دل لگے گا، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ 3 چیزیں کون سی ہیں، کون سے وہ 3 آدمی ہیں جو ایمان کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، کون سی 3 چیزیں ہیں جو انسان میں پائی جائیں تو انسان صحیح معنوں میں مومن بن جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو۔ کس سے محبت ہو؟ پہلے نمبر پہ کس سے؟ آج آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ لوگ ولیوں سے محبت کا ذکر کرتے ہیں، پیروں سے محبت کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی محبت پہ بات کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جن 3 خصلتوں اور خوبیوں کی وجہ سے آپ ایمان کے لطف کو پا لیں گے، ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو۔ اس محبت کا معیار کیا ہو، محبت کی مقدار کیا ہو؟ فرمایا احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، وطن سے بڑھ کر، اپنے شہر سے بڑھ کر، اپنے گاؤں سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، گھر کوٹھی سے بڑھ کر، کاروبار سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بیگم سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کس سے ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ مجھے محبت اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنی بیگم سے زیادہ ہے، بچوں سے زیادہ ہے، والدین سے زیادہ ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ یہ تب پتا چلتا ہے جب اللہ کا حکم اور بیگم کا حکم آپس میں ٹکراتے ہیں۔ جب بیگم کو ایسا مطالبہ کرتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اب اگر آپ ڈٹ جاتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے، تو یقیناً آپ اپنے رب سے بیگم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر بیگم کی 2 باتیں سن کر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگم سے محبت اللہ سے زیادہ ہے۔ آپ کی بیگم، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جی، ابرو، پلکیں۔ آپ کی بیگم یہاں سے بال لیتی ہے، یہ بال نوچتی ہے، یہ بال کٹاتی ہے، اور یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ نے بیگم کو حدیث سنائی، بیگم کو روکا، بیگم نے کہا آپ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ جس عورت کو دیکھو اس نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور تو اور مولوی صاحب کی بیگم نے بھی کیا ہوا ہے، آپ کی بہن نے بھی کیا ہوا ہے، آپ کی والدہ بھی یہ کام کرتی ہیں۔ تو آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کمپرومائز کر لیا، اور یہ آپ نے ثبوت دے دیا کہ آپ کو بیگم سے محبت اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں بیگم سن لو، کوئی بھی یہ کام کرے، چاہے مولوی صاحب کی بیگم کرے، چاہے میری بہن کرے، چاہے میری ماں کرے، لیکن تو میری نگرانی میں ہے، تجھے میں اجازت نہیں دوں گا، میں رب کو ناراض نہیں کر سکتا، یہاں سے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو رب سے محبت بیگم سے زیادہ ہے۔ آپ کی بیگم
محرم کے بغیر سفر کرتی ہے، لاہور سے کراچی جا رہی ہے، کراچی سے لاہور جاتی ہے، کبھی شادی کے موقع پہ، کبھی بھائیوں سے ملنے کے لیے، کبھی شاپنگ کے لیے، کبھی سیر و سیاحت کے لیے، اور کبھی اسکول کی ٹیچرز کے ساتھ۔ آپ نے حدیث سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت سفر کر سکتی ہے یا محرم کے ساتھ یا خاوند کے ساتھ۔ بیگم کہنے لگی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، میں پڑھی لکھی ہوں۔ میں کون ہوں؟ پڑھی لکھی ہوں، جانتی ہوں کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، مجھے شعور ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ یہاں پہ بھی آپ نے اللہ کی محبت کو بیگم کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ اللہ کی محبت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ تھا۔ آپ بیگم سے کہتے کہ آپ پڑھی لکھی ہیں یا ان پڑھ ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عام ہے، ہر عورت کے لیے ہے، جوان ہو یا بوڑھی ہو، پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، پردے میں ہو یا بغیر پردے کے ہو، وہ خاوند کے بغیر، محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ معاملہ تعلیم کا ہو، پکنک کا ہو، کوئی بھی ہو، عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ شہر کے اندر محرم کے بغیر ایک محلے سے دوسرے محلے میں جا سکتی ہے، اپنے گھر سے سکول میں جا سکتی ہے، اپنے گھر سے کالج میں جا سکتی ہے اگر سکول کا ماحول ٹھیک ہے، کالج کا ماحول ٹھیک ہے۔ لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنا، چاہے ماحول ٹھیک ہو چاہے ٹھیک نہ ہو، عورت کو محرم اور خاوند کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے داڑھی رکھی، والد صاحب ناراض ہونے لگے اور آپ نے داڑھی منڈوا دی کہ والد صاحب نہیں مانتے۔ یہاں پہ آپ نے بتا دیا کہ والد کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بڑھ کر ہے، اور ہونا کیا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہو۔ آپ کہیں والد صاحب آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ سے محبت کرنے کا حکم بھی مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب جنہوں نے آپ سے محبت کرنے کا حکم دیا، آپ کے احترام کا درس دیا، ان کا حکم میں آپ کے کہنے پہ ٹھکرا دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، ادب کے دائرے میں رہوں گا، احترام باقی رہے گا، لیکن حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چلے گا۔ یہ داڑھی میں نہیں منڈواؤں گا، کیونکہ اس کے منڈوانے پہ رب ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ تین چیزیں جن کی وجہ سے ایمان کی لذت آپ محسوس کریں گے، ایمان کی شیرینی حاصل ہوتی ہے، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ آپ کو اللہ، اللہ کے رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، زیادہ ہو۔ بیگم سے محبت جرم نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، اولاد سے محبت جرم نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، حلال کا مال اس سے محبت بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی ہے، کن کی؟ بیگمات کی، اولاد کی، سونے چاندی کی، گھوڑوں کی، جانوروں کی، کھیتی باڑی کی، زمینوں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ لیکن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان ہے اور بہتر ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ محبت ہے، اور میرے بھائیوں جرم نہیں ہے۔ یہ محبت جرم تب بنے گی جب آپ
اپنے والد کو، اپنی بیگم کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنی زمین کو، اپنے کاروبار کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ترجیح دیں گے. پھر یہ ہے سامنے آ جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اختلفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہ لوگوں کو بتا دیں. کون کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں، لوگوں سے کہہ دیں کہ لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ سے، اپنی ماں سے محبت ہے، اپنے بیٹوں سے محبت ہے، اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اپنے خاندان سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہے، اپنی رہائش کوٹھی سے محبت ہے، اور یہ محبت اللہ سے بڑھ کر ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے، جہاد سے زیادہ ہے، تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب آنے کا. والدین سے محبت، اولاد سے محبت، کاروبار سے محبت، مال سے محبت، ان چیزوں سے محبت اللہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہو تو انسان ان کے آرڈر کے سامنے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، کاروبار کی قربانی ہو، رہائش کی قربانی ہو، کوئی بھی چیز ہو. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنے عزیزوں کی قربانیاں، زمینوں کی قربانیاں، وطن کی قربانیاں نہیں دی؟ مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں آتے تھے؟ کیا مدینہ میں کوئی کاروبار تھا؟ کیا مدینہ میں کوئی کاروبار تھا؟ کیا مدینہ میں ان کے لیے کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں جو ان کا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، سب کو چھوڑ کے آئے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں. والدین کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دی اور مدینہ میں آ بسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر. اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ممالک کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کافر ممالک کی طرف. کس لیے؟ توحید کی خاطر؟ جی، اسلامی ماحول کو چھوڑ کے کفر کے ماحول میں اپنی اولاد کو لے کر جا رہے ہیں. کون ذمہ دار ہوگا؟ اگر آپ کی اولاد میں سے، آپ کے پوتوں میں سے، آپ کے پرپوتوں میں سے کوئی کافر ہو گیا، کون ذمہ دار ہوگا؟ کوئی عیسائی بن گیا، کون ذمہ دار ہوگا؟ اگر آپ کی بیٹی نے، آپ کی پوتی نے، پرپوتی نے کسی سکھ سے شادی کر لی، کون ذمہ دار ہوگا؟ دین تو آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دیگر مفادات کو قربان کر دیں، اور آپ دیگر مفادات کی خاطر دین کو قربان کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، پہلی وہ چیز کیا ہے جس کی موجودگی میں آپ ایمان کی لذت کو محسوس کریں گے؟ کیا ہے؟ جی یاد کیجئے، کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، بڑھ کر ہو. دوسرے نمبر پہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. کسی سے محبت ہو اور محبت کا معیار کیا ہو؟ للہ. کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورت ہے، محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ لطیفے سناتا ہے، محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی برادری میں سے ہے،
محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی زبان بولتا ہے، محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہم وطن ہے، محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ مالدار ہے، تاجر ہے، نہیں، محبت کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ والا ہے۔ آپ اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ شرک و بدعات سے دور ہے، توحید کے اوپر ہے۔ آپ کسی محلے میں نئے گئے، کسی ملک میں نئے گئے، آپ کسی سفر میں ہیں، ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا کہ یہ شرک و بدعات سے دور ہے، آپ اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے دائیں بائیں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ میرے بھائی، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ میں سے بھی ہر کوئی سوچے، کیا آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جس سے تعلق صرف اللہ کے لیے ہو؟ اس لیے تعلق ہو کہ وہ توحید پہ ہے، اس لیے تعلق ہو کہ شرک و بدعات سے دور ہے، اس لیے تعلق ہو کہ نمازی ہے، اس لیے تعلق ہو کہ لوگوں کو شرک سے روکتا ہے، اس لیے تعلق ہو کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے، اس لیے تعلق ہو کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ بدعات چھوڑ دو، 11ویں غلط ہے، عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام منانا شریعت سے ثابت نہیں ہے، ان رسموں سے بچو، دین کی طرف آؤ، صحابہ کرام سے محبت کرو۔ ایسے دروس دیتا ہے، ایسی تقریریں کرتا ہے، ایسی نصیحتیں کرتا ہے، اس لیے آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں۔ اور یہ محبت جب اللہ کے لیے ہے تو اس کی خاطر قربانی بھی دینا پڑے گی۔ ہو سکتا ہے وہ آدمی آپ کا ہم مزاج نہ ہو، اس کی طبیعت غصے والی ہو، تو کیا پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ اگر محبت ہے اللہ کے لیے، ثواب اللہ سے لینا ہے، پھر بھی آپ اس سے تعلقات رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو چھوٹی موٹی تکلیف پہنچا دے تو وہیں پہ تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اگر ذاتی مفادات کے لیے ہیں تو ختم ہو جانے چاہیے، اور اگر اللہ کے لیے ہیں، اللہ سے جو ثواب لینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ تعلقات قائم رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہیں۔ آپ اس سے اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، آپ اس کو اچھے مشورے دیتے ہیں، آپ اس سے تعاون کرتے ہیں، جب کبھی مشکل میں پھنس جائے آپ اس کی مدد کرتے ہیں، بیمار ہو جائے آپ اس کی عیادت کرتے ہیں، فوت ہو جائے اس کے جنازے میں آپ شریک ہوتے ہیں، اسے چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے آپ آگے سے یرحمک اللہ کہتے ہیں، اسے دعائیں دیتے ہیں۔ آپ کبھی اس کو کھانا کھلانے کے لیے گھر لا رہے ہیں اور آپ نے کھانا کھلا دیا اسے 5 بار 10 بار، وہ آگے سے کھانا کھلانے کا نام ہی نہیں لیتا، اب محبت ختم ہو جانی چاہیے نا، وہ کھانا کھلاتے ہی نہیں آگے سے، آپ نے 10 بار کھلا دیا ہے، اب کیوں جی صاحب؟ اب تعلقات رہیں گے، محبت رہے گی کہ ختم ہو گئی؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو محبت ختم نہیں ہوگی، آپ پھر بھی کھلاتے رہیں گے، اور اگر ہے بدلہ لینے کے لیے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو، ذاتی مفادات کے لیے ہے، پھر یہ محبت ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ واقعی آپ نے 10 بار کھانا کھلایا، اس نے 1 بار بھی نہیں کھلایا۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو اس سے محبت ہے اللہ کے لیے، اجر و ثواب اللہ سے لینا، اس سے نہیں لینا۔ کبھی اس نے قرض مانگ لیا اور آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ نے دے دیا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ دوسری خصلت ہے، یہ دوسری خوبی ہے اس آدمی کی جو ایمان کی لذت محسوس کرنا چاہتا ہے، جو صحیح معنوں میں مومن بننا چاہتا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اس وقت جگہ دے گا جب روز قیامت اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ جب لوگ سورج کی گرمی میں جل رہے ہوں گے، جب سورج سوا لینے پہ ہوگا، تب 7 طرح کے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سایہ عنایت فرمائیں گے۔ جب ان 7 لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، فرمایا ان میں سے 2 آدمی وہ ہیں تحابا فی اللہ، جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں،
ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے لیے. اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، جب ہم جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، جب الگ ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت میں الگ ہوتے ہیں. اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا بڑی عظیم خوبی ہے. تو پہلی خوبی تھی کہ اللہ کے رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اللہ کی وجہ سے کسی انسان سے محبت ہے، کسی بندے سے محبت ہے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا تیسری خوبی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. کیا ہم میں سے میرے بھائیوں کو آدمی یہ پسند کرے گا کہ اسے آگ میں پھینکا جائے؟ جی، دنیا میں یا آخرت میں کوئی پسند کرے گا کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے؟ کبھی بھی آپ پسند؟ کبھی بھی آپ یہ پسند؟ اگر اس کے بدلے میں آپ کو معاوضہ دیا جائے، جی معاوضہ دیں گے، بس آپ کو آگ میں پھینک دینا ہے، آپ معاوضہ پہلے لے لیں جو لینا ہے، ہاں جی مان لیں گے؟ جی نہیں مان لیں گے، کیونکہ آگ میں پھینکا جانا اسے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جسم جل جائے گا، روح نکل جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کوئلہ بن جائیں گے. اس لیے یہ سزا کوئی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری خوبی مومن میں یہ ہونی چاہیے کہ اسے کفر سے ایسے ہی نفرت ہو جیسے اسے اس بات سے نفرت ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے. ہندو بننے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہو، اس کی جو بھی قیمت دی جائے، جو بھی پیشکش آئے، جتنی بھی سہولتیں ملتی ہوں، عیسائی بننے کے لیے تیار نہ ہو، یہودی بننے کے لیے تیار نہ ہو، قادیانی بننے کے لیے تیار نہ ہو، دہریہ بننے کے لیے تیار نہ ہو. کفر سے نفرت ہے، شدید نفرت، اس موضوع پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے جو بھی معاوضہ دیا جائے، جو بھی منصب مل جائے، جو بھی عہدہ دیا جائے، جو بھی لڑکی شادی میں دی جائے، کفر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے کوئی کہے کہ اتنے پیسے لے لو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ایک بکرا ذبح کر دو، کہے نہیں، اس سے ڈبل بھی پیسے دے دو، یہ کفر والا کام نہیں کروں گا. بکرا جب بھی ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اس سے کوئی کہے کہ فلاں قبر کا 7 بار طواف کر دو، تمہارا گھر نہیں ہے تمہیں گھر دے دیں گے، کہے نہیں، بالکل نہیں، یہ تو برداشت کر لوں گا کہ پوری زندگی بے گھر رہوں لیکن کسی قبر کا طواف کروں، کبھی بھی یہ کفر والا کام نہیں کروں گا. اس سے کوئی کہے کہ تم یہ منت مانو کہ اگر مجھے بیٹا مل گیا تو فلاں قبر پہ پیدل جاؤں گا، جوتا پہنے بغیر جاؤں گا. وہ کہے بیٹا ملے نہ ملے، بغیر بیٹے کے مر جانا برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے منت مانوں، نظر مانوں، یہ کبھی بھی کفر کا کام نہیں کروں گا. اس سے کوئی کہے کہ تم بغیر ملازمت کے پھر رہے ہو، بڑی کوششیں تم نے کر لی ہیں، فلاں فوت شدہ بزرگ کو پکارو، تمہیں یہ نوکری مل جائے گی. وہ کہے گا ایسی نوکریاں میں اپنے جوتے کی نوک میں رکھتا ہوں لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. ایمان اتنا مضبوط ہو، دین اتنا مضبوط ہو، کسی شکل میں بھی کفر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. لیکن افسوس ہوتا ہے جب نیوز پیپر میں ہم یہ خبریں پڑھتے ہیں کہ اتنے لوگ
دولت کی خاطر، نیشنلٹی کی خاطر عیسائی ہو گئے، اتنے قادیانی ہو گئے. یہ کیا ایمان ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کون سے صحابی کی حدیث ہے جی؟ حاجی صاحب سے پوچھیں. ہاں جی، کس صحابی کی حدیث ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے بھی پوچھیں جی ان کی حدیث ہے، ان کو بتائیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور امام ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی تھی. وصیت کرنے والے کون ہیں اور کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ کیوں حاجی صاحب کس کو کر رہے ہیں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا وصیت ہے؟ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت. ابو درداء، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے جلا دیا جائے، چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. یہ برداشت کر لینا کہ جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ برداشت کر لینا کہ تمہیں آگ میں پھینک دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کی دعوت بیان کی، جب شرک سے روکا، تو نمرود نے آگ میں پھینکنے کا اعلان کر دیا. کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی دکھائی؟ توحید کے معاملے میں نرمی دکھائی؟ کفر و شرک پہ کمپرومائز کرنا برداشت کیا؟ بالکل نہیں. کہا آگ میں ڈالا جانا مجھے پسند ہے، لیکن رب کی توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور وہ آگ ان کے لیے کیا ہو گئی. لیکن کیا ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی؟ جی نبی تھے یار، غیب کی بات پہلے معلوم ہو گئی تھی. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ غیب کی بات پہلے سے جانتے تھے کہ جس آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے ٹھنڈی ہے، ٹھنڈک ثابت ہوگی، آپ کو نہیں جلائے گی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا قربانی ہوئی؟ پہلے سے ہی معلوم ہے. قربانی تب بنتی ہے جب آپ کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو کہ عالم الغیب ایک اللہ کی ذات ہے. اور ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ یہ آگ مجھے جلا سکتی ہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ آگ میں ڈالا جانا قبول کر لوں گا، توحید پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. اور پھر دعائیں کرتے رہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتے رہے، یہ ورد کرتے رہے، اور پھر اللہ کی مہربانی ہوئی کہ آگ نے ان کو جلایا نہیں، بچ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کفر قبول نہیں کیا، شرک قبول نہیں کیا، آگ میں ڈالا جانا قبول کر لیا. صحابہ کرام جب مکہ میں مسلمان ہو رہے تھے انہیں بہت تنگ کیا گیا، بڑی مشکلات سے سامنا کرنا پڑا، بڑی اذیتیں دی گئیں، بڑی سزائیں دی گئیں، لیکن ڈٹے رہے. ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کی مدد نازل ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ابھی سے گمراہ گئے ہو، تم ابھی سے پریشان ہو گئے ہو. تم سے پہلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا یہ حال ہوا توحید کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے، کہ اس کو کھڑا کیا گیا اور آرا اس کے سر کی مانگ پہ رکھ دیا گیا، اس کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے، لیکن اس نے دین کے اوپر کمپرومائز کرنا قبول نہیں کیا. فرمایا تم سے پہلی قوموں میں ایسے لوگ بھی گزرے جن کو توحید چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، دین چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، ایمان ترک کرنے پہ مجبور کیا گیا، اور جب انہوں نے ایمان چھوڑنا پسند نہیں کیا، ایمان پہ ڈٹے رہنے کا اعلان کیا، توحید پہ ڈٹے رہنے کا اعلان کیا، شریعت پہ ایمان پہ ثابت قدم رہے، تو لوہے کی کنگیاں لے کر
ان کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دیا گیا، لیکن انہوں نے مر جانا قبول کر لیا، توحید کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو، یہ ہے دین۔ دین کی وجہ سے آزمائشیں آ سکتی ہیں، دین کی وجہ سے کئی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہل مکہ میں مسلمان ہونے والے 7 لوگ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کافروں سے محفوظ رہے اپنے چچا ابو طالب کی وجہ سے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی کافروں سے محفوظ رہے اپنے قبیلے کی وجہ سے۔ اور یہ 2 ہو گیا، باقی کتنے رہ گئے؟ 5۔ ان میں ایک عمار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ان کی والدہ تھی سمیہ، اور ایک صہیب تھے، ایک بلال تھے، ایک مقداد تھے۔ ان 5 کو خوب تکلیفیں دی گئیں، خوب سزائیں دی گئیں، خوب تنگ کیا گیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا ان کو لوہے کی زرہیں پہنا دی گئیں، اور پھر ان کو مکہ کے گلیوں میں، مکہ کے پتھریلے راستوں میں گھسیٹا گیا۔ اور جناب بلال کا معاملہ تو یہاں تک پہنچا کہ انہیں بچوں کے حوالے کر دیا گیا کہ جو اس کے ساتھ کر سکتے ہو کرو۔ بچے انہیں تنگ کرتے، تکلیفیں دیتے، سزائیں دیتے، عذاب دیتے، اور ان کے منہ سے ایک ہی کلمہ نکلتا، احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ہو سکتا ہے توحید پہ ہوں اور اپنے محلے میں تنہا ہوں، آپ ہو سکتا ہے توحید کے اوپر ہوں اپنے خاندان میں تنہا ہوں، آپ ہو سکتا ہے توحید میں ہوں اپنے گھر میں تنہا ہوں۔ پریشان نہیں ہونا، ان لوگوں کو اپنے سامنے رکھیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اور آج کی حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں جس میں فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس آدمی میں 3 طرح کی خوبیاں ہوں گی وہ صحیح معنوں میں ایمان کی لذت کو حاصل کرے گا، ایمان کی شیرینی کو حاصل کرے گا۔ فرمایا پہلے نمبر پہ یہ کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ دوسرے نمبر پہ کئی لوگوں سے محبت ہو صرف اللہ کی خاطر، کوئی اور مقصد نہ ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ کفر سے اتنی نفرت ہو کہ وہ یہ تو برداشت کر لے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے، لیکن کفر کو کبھی بھی قبول نہ کرے، کفر کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تینوں خوبیاں اپنے میں پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھے، جب موت آئے ایمان پہ آئے، اسلام پہ آئے، توحید پہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں سے صرف اپنی رضا کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہماری محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی زیادہ ہو کہ آپ کی محبت میں ہم دوسروں کو قربان کرنے والے بنیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی محبت کو دوسروں کی خاطر قربان کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔